پریویس کا ویڈیو ڈالا تھا کہ اگر کسی کو بینک آف بڑودا کا BC لینا ہے تو کیا کرنا ہے، کیا پروسیس رہے گا. لیکن لوگوں کے کیا ہے کہ تھوڑا سا میرے لگا کہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. سب لوگ ایک ہی کیوسک کہاں سے لیں، کیسے لیں، کہاں سے لیں. وہی چیز میں آپ کو دوبارہ پھر سمجھا رہا ہوں. کیا کیا چاہیے، یہی چیز پوچھ رہے تھے میرے سے بار بار کہ کیا چاہیے، کیسے لیں گے، کہاں سے لیں گے، کہاں سے اپلائی کرنا ہے، کس کے پاس جائیں. تو دیکھیے دوستو، سیدھی سی بات ہے، کہیں نہیں جانا ہے، کسی کے پاس نہیں جانا ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کو تھوڑا دھیان سے سننا، اپنے آپ سے سمجھ میں آ جائے گا. بینکنگ سروس ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، BC پوائنٹ، جو آپ بینک کے تھرو ملتا ہے، جو بینک دیتا ہے. اور بینک کسی کمپنی کے تھرو ایک ٹائپ ہوتی ہے. جیسے آپ کوئی دوسری کوئی سروس لیتے ہیں، اس کے بیچ میں ایک آدمی ضرور ہوتا ہے جو اس کو اپنے ایجنٹ بول سکتے ہیں، جو اس دونوں کے بیچ کے کاریہ کو آدان پردان کرتا ہے. ایسے ہی بینکنگ ڈائریکٹ بینک آپ کو کیوسک نہیں دے گا. ٹھیک ہے، بینک ہاں کہتا ہے تو اس کے بعد اگر بینک آپ کو کہتا ہے کہ ہاں ہم آپ کو BC دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کارپوریٹو بینکنگ کے پاس کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. اب کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس کے پاس جانا ہے، کون سی کمپنیاں ہیں جو کوآپریٹو بینک کو ٹائپ کرتی ہے، کون کون سی ہے. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کو میں بہت ہی بہترین کمپنی کا نام بتا رہا ہوں جو آل اوور انڈیا میں ٹائپ رہتا ہے اور سبھی بینکوں کے کام کرتی ہے. وہ BC اور BF دونوں پرووائڈ کرواتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک چیز دوبارہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ آپ کو کیا کیا چیز کی ریکوائرمنٹ پڑے گی BC لینے کے لیے. ٹھیک ہے دوستوں، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بینکنگ سروس یا بینکنگ کیوسک لینے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، یہ تو ہوتا ہے اس کا انٹرکشن ہو گیا. ٹھیک ہے، کیوں چاہیے، کس کو چاہیے، کیوں دیتے ہیں وہ لوگ، تو آپ کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کیوں، کوئی بھی آدمی کی آرتھک استھتی کمزور ہے تو اپنا روزگار چالو کر سکتا ہے. اب ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے اس میں ایلیجیبلٹی. سب لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ضرورت پڑتی ہے کیا نہیں. دیکھو بھائی، کوئی بھی چیز لے آپ چلا رہے ہو، بینکنگ کام کر رہے ہو، تو آپ کو بینکنگ کی نالج تو ہونی چاہیے نا. کمپیوٹر آنا چاہیے، انٹرنیٹ آنا چاہیے، پاور بیک اپ کہاں سے لینا ہے، کتنے سال کا ہونا چاہیے، وہ کیسے لوگوں سے بات کرنی ہے، کتنی جگہ چاہیے اس کو، کیا کیا الیکٹرانک سامان چاہیے اس کو. تو ایلیجیبلٹی فار بینکنگ کیوسک. ٹھیک ہے، ایلیجیبلٹی بتا دیتا ہوں پہلے. آپ کو شروع سے دھیان سے سننا. آپ کے پاس 100 یا آفس، 100 بول دو، آفس بول دو، کچھ بھی ہو، 100 سے 150 اسکوائر فٹ کے ایریے کی ہونی چاہیے. اگر اس سے تھوڑی بہت کم زیادہ ہوتی ہے تو چلتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اتنی ہی ہو. اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ رہے گا، جو ہونر رہے گا، اس کی ایج 18 ایئر، 18 سال کا ہونا چاہیے کم سے کم، جس دن سے لے رہا اس دن سے. ٹھیک ہے، اس کی منیمم کوالیفیکیشن 12th پاس ہونی چاہیے اور بیسک کمپیوٹر نالج کا اور انٹرنیٹ کا گیان ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے دوستوں، آگے سمجھ. اس کے بعد اپن آ جاتے ہیں کہ ٹاکنگ کمیونیکیشن، لوگوں کے بیچ کیسا تال میل ہے، اس کا کمیونیکیشن کیسا ہے لوگوں سے ان کا، وہ بھی چیز دیکھنی پڑتی ہے نا. کمیونیکیشن اچھا ہوگا تو اچھے لوگ اچھے رہیں گے ہمارے پاس. لوگوں سے کیسا ویوہار رکھنا ہے، ان کو بولنے میں کیسے بولنا ہے، ایسے کوئی کسٹمر آیا تو اسے کیسے بات کرنی ہے، یہ بھی نالج ہونی چاہیے آدمی کو. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کیا کیا چیز پاسبلٹی فیچر ہوتا ہے، کمپیوٹر، پرنٹر، UPS اور انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہونی چاہیے. یہ تو ہو گیا دوستوں اپنی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اس کے بعد اپنے پاس ایک چیز اور آتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، وہ کیا چاہیے. اس کے لیے میں نیچے آ جاتا ہوں. دیکھیے دوستوں، اس کے لیے اپنے کو ایک چاہیے پولیس ویریفیکیشن. اگر آپ BC لے رہے ہو تو آپ کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بہت ضروری ہے. اور یہ میں نے ایک چیز اور ڈالی ہے، میں نے IIBF سرٹیفکیٹ. یہ کیا ہوتا ہے، یہ چیز آپ پھر کنفیوز کرو گے، یہ ساری نئی چیز کیا آ گئی. IIBF یہ اگر آپ کورسپونڈنس بینکنگ سروس کا کام کر رہے ہو تو آپ کو یہ ایگزام دینا ہی پڑے گا. لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ ابھی ہی لو. جیسے آپ نے کیوسک لیا تو آپ اس کو 3 سے 4 مہینے میں بینک میں جمع کرانا پڑے گا. 3 سے 4 مہینے کا ٹائم ملے گا آپ کو. اس میں آپ کو ایگزام دے کے اس کو جمع کرانا ہے، سرٹیفکیٹ لے کے.
فری، اور یہ تو ہو گیا اپنا ایلیجیبلٹی کا کام، یہی چیز چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، سیدھا سمپل پروسیس ہے۔ پھر آپ کو کوڈ مل جائے گا، آپ بینک میں اپلائی کرو گے۔ اب اپلائی کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے، کیا کیا بینیفٹس ملیں گے آپ کو اگر آپ اپلائی کرنے کے بعد مان لو آپ کو کیوس کوڈ مل جاتا ہے۔ کیوس کوڈ آنے میں زیادہ میں 10 سیکنڈ تو مان کے چلو 10 دن لگتے ہی ہیں کم سے کم۔ فری اوپننگ اکاؤنٹ کرو گے، KYC ڈاکومنٹ کرو گے، ٹریولنگ کہیں جانا نہیں ہے، کسی سے کوئی کوئریز نہیں کرنی پڑے گی۔ اوپننگ ایزی اکاؤنٹ آئی ڈی پہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہو، ایزی ڈپوزٹ اینڈ وڈرول کے ڈپوزٹ ریمائننگ کر سکتے ہو، ڈپوزٹ اینڈ فورم اینی ویئر کہیں بھی جا کر آپ پیسے نکال سکتے ہو، کسی کا ڈپوزٹ کر سکتے ہو، جمع کر سکتے ہو، ٹرانسفر سبسڈی اسکالرشپ اینی بینیفٹ کو آپ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں اگر آپ اکاؤنٹ کھلا لیتے ہو تو اس چیز کا آپ کو ڈائریکٹ بینیفٹ ملے گا۔ جیسے آپ کی اسٹوڈنٹ بیلنس اکاؤنٹ کھولا اس کو، تو اس کو بینیفٹ سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا نا، یا تو کسی گارجینس کے اکاؤنٹ میں آتا ہوگا، تو گارجینس اکاؤنٹ میں نہ آ کر سیدھا خود بینیفٹ لے گا اگر خود کا اکاؤنٹ ہوگا تو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں سے اپلائی کریں گے، تو آپ بتا دیے اتنا۔ دیکھیے دوستوں، میں نے یہ لنک دیا ہے، اس ویب سائٹ پہ جاؤ گے، اس کے اندر آپ کو بینکنگ کا وہ ملے گا، ایک ویب سائٹ پہ چلے جاؤ گے آپ، سیدھے جسی لنک پہ آپ کلک کرو گے اور سیدھی بینک کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے۔ بینک کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے اور اگر آپ کوئی بھی چیز اگر یہ چیز PDF میں پڑھنی ہے سارا انسٹرکشن، تو میں نے یہ PDF کا لنک دیا ہے، اس کو میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، ڈائریکٹ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لینا، اور میں نے اس میں بھی ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے حساب سے آپ جیسا بھی آپ کو اچھا لگے آپ ایسا کر سکتے ہو۔ کہیں لوگوں کی کوائریز ہوتی ہے کہ ہم کہاں سے لیں، کس سے ہم ڈائریکٹ جا کر بات کریں گے، تو دیکھیے دوستوں سیدھا کام ہے، پہلے آپ کو بینک کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے دوستوں۔ اگر آپ بینک کے پاس جاتے ہو سیدھے، ٹھیک ہے، بینک کے پاس جاؤ، سب کے پاس میں جو بھی بینک ہے وہاں جاؤ گے، اور بینک میں جا کر آپ بینک والوں کو بولنا ہے کہ سر مجھے BC کی ریکوائرمنٹ، آپ BC دو گے نہیں دو گے، ہے آپ کے پاس اویلیبل تو مجھے دے دو۔ اگر بینک والا کہتا ہے کہ ہاں ہم آپ کو BC دے دیں گے، آپ ایلیجیبل ہو آپ، تو پھر آپ کو کمپنی کے تھرو ٹائپ کروانا پڑے گا۔ بینک بولے گا کس سے لوگے، کون سی کمپنی ہے جس کے تھرو آپ BC لوگے، تو آپ ہمیں انفارم کرو، ویب سائٹ پہ جا کر کسٹمر کیئر پہ انفارم کرو کہ ہمارا یہ بینک ہے اور اس کا IFSC کوڈ یہ ہے، یہ لوگ ہمیں ایسے BC لینا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ سے بینک کے تھرو آپ سے بات کرے گا، پھر بینک سے جو بھی ان کا ٹائپ ہوتا ہے آپ سے ڈاکومنٹ کلیکٹ کرے گا اور جمع کروائے گا، یہ پروسیس پورا کرے گا۔ اب لینے کے لیے آپ کو کیا کیا پرکریا بینک میں کرنی پڑے گی میں بتا دیتا ہوں۔ اوپر جو میں نے سارے ڈاکومنٹس آپ کو بتائے تھے، 12th کی مارک شیٹ لگے گی، پین کارڈ لگے گا، آدھار کارڈ لگے گا، پولیس ویریفیکیشن لگے گا، شروع میں تو آپ کا یہی لگے گا۔ اس کے بعد آپ کو ایک آپ کو OD اکاؤنٹ، اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا بینک میں، جس میں ہی آپ کا لمٹ کا پروسیس رہے گا، کمیشن وغیرہ سب اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ میں ہی ملے گا۔ جیسے آپ نے اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ کھلایا اور کسٹمر کو آپ کو منی ٹرانسفر کرنا ہے کسی کو، تو آپ کو یہ پتہ ہونا آپ کو بیلنس کہاں سے آئے گا۔ مطلب آپ کے اکاؤنٹ اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ آپ کے 10,000 کوئی کہا دیا کہ مجھے 20,000 روپے ٹرانسفر کرانے، 10,000 آپ آلریڈی کسی کے کر چکے ہو، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بینک میں کال کرو گے بینکنگ ٹائم میں، تو بینک میں کال کر کے بولنا ہے کہ سر مجھے اتنی کا لمٹ چاہیے، تو بینک والا آپ کے اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ میں اتنے کی لمٹ آپ کو دے دے گا، آپ اس سے کام کر کے پیسہ دوسرے دن آپ اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ میں واپس ڈپوزٹ کرا دیجیے گا۔ جب بھی آپ اوور ڈرافٹ اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کراؤ گے آپ کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا بینک کا پروسیس۔ اب NICT کیا کرے گی، NICT آپ کو یہ آپ کا ٹائپ ہو گیا، آپ کو KO کوڈ جاری کرے گی۔ KO کوڈ ہوتا ہے بینک کا، KO کوڈ دے دیں گے۔ KO کوڈ دینے کے بعد آپ کو جو بھی ان کی فیس ہوتی ہے، فی ہوتی ہے کچھ، وہ فیس آپ کو پے کرنی پڑے گی بینک کے تھرو، ٹھیک ہے۔ کیش کسی کو نہیں دینا ہے، بینک سے بات کرنا ہے، بینک بولے تبھی آپ کو پیسہ اگلے کو دینا ہے، بینک کہے کہ ہاں پیسہ دے دو، پھر بینک کے تھرو آپ کے پاس KO کوڈ آئے گا۔ KO کوڈ آتے ہی آپ کو ایک سیٹ اپ ہوگا، آپ کا ویب سائٹ ایک سیٹ اپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک ویب سائٹ سافٹ ویئر وغیرہ جو بھی سیٹ اپس ہوتے ہیں وہ سیٹ اپ کریں گے، وہ سیٹ اپ کرنے کے بعد آپ کا کام چالو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
اور کوئی دقت ہو تو مجھے ویڈیو کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہو. میں اب آگے ڈالوں گا کہ اس میں کام کرنے میں کیا کیا دقت آتی ہے اور کیا کیا دقت نہیں آتی ہے. آپ جی پی اکاؤنٹ کیسے اوپن کروں گا میں اس ٹیبلیٹ میں. ایک آپ کو جو مسین جو بھی سافٹ ویئر ملے گا اس پہ آپ کام کیسے کرو گے, سافٹ ویئر میں کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہے, اس کا سولوشن کیسے کرنا ہے, ساری چیز کا ویڈیو میں آگے کی ویڈیو میں دوں گا دوستوں آپ کو. بے فکر رہیے اور اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ جو بھی نیا ویڈیو ڈالوں ترنت آپ کے پاس پہنچے. اور اس میں گھنٹے کا بٹن ہے, گھنٹے کا بٹن ضرور دبائیے گا جس سے جو ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں سیدھا آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے. دھنیہ واد دوستوں, تھینک یو.